یعنی جگہ جگہ ہر آیت میں یا نساء النبی کا خطاب آ رہا تھا، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ رتبہ مقام بڑا بلند ہے، کوئی آپ کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ سو آپ کا رہنا، آپ کا توکل، آپ کی قناعت، آپ کی شکر گزاری، آپ کی تابعداری اور فقر سے محبت کرنا، مشکلات کے ساتھ رہنا اور خوش رہنا اور آخرت کو ترجیح دینا، یہ مرتبہ بھی آپ کا اتنا بلند ہے کہ کوئی نیک سے نیک اور صالح سے صالح عورت بھی اس میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کی گرد پا کو نہیں پہنچ سکتی۔ مگر یہ سارے خطابات ازواج مطہرات کو تھے۔ آیت نمبر 33 کے اینڈ میں یکا یک صیغہ خطاب بدل گیا، اچانک خطاب کا صیغہ بدل گیا۔ پہلے سارا مؤنث کے صیغے میں خطاب آ رہا تھا کہ جس میں مخاطب صرف خواتین ہیں، ازواج مطہرات، کوئی مرد اس میں شامل نہیں۔ 33 نمبر آیت کے اینڈ میں اچانک یہ آیا، پیچھے آ رہا تھا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یہ صیغہ تانیث کا ہے، یعنی خواتین کے لیے، کہ اے رسول کی ازواج اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ بھی صیغہ مؤنث کا ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو یہ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ وأطعنا اللہ ورسولہ سارے صیغے مؤنث کے آ رہے ہیں، یعنی ان کا مخاطب ایڈریس سے ہی صرف خواتین ہیں، ان میں کوئی مرد شامل نہیں ہے، کوئی مرد شامل نہیں، مخصوص ان کے لیے خطاب تھے یہ سارے۔ اور یہ انداز آیت نمبر 28 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 23 کے وسط تک یہی انداز تسلسل کے ساتھ برابر چلا آ رہا تھا۔ اس پورے خطاب میں کہیں کوئی مرد مخاطب نہیں تھا، ایکسکلوسیولی ازواج مطہرات سے خطاب تھا، اور یہ مضمون بلڈ اپ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اینڈ پر آیت نمبر 33 کے اینڈ پر یکا یک اسلوب بیان قرآن مجید کا بدل گیا، اور خطاب کا صیغہ جو مؤنث کا تھا وہ مذکر میں بدل گیا، جمع مذکر میں بدل گیا، اور اس میں کلمات آ گئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اب کم کا صیغہ پہلی مرتبہ آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، مضمون ایک ہے، تسلسل آ رہا ہے، اور ہر جگہ جو صیغے آ رہے ہیں وہ کنتنا کے آ رہے ہیں، صیغے کنتنا کے آ رہے ہیں، ان کم کا یا کنتم کا نہیں آیا۔ پہلے کنتنا آیت نمبر 29 میں وَإِن كُنتُنَّ، پھر مَن يَأْتِ مِنكُنَّ، ہر جگہ صیغہ وہی آ رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، پھر آیت نمبر 32 میں لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، پھر 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تمام آیات میں بغیر استثناء کے صیغہ ازواج مطہرات کو خطاب کا تھا۔ اب اس آخری حصہ میں یکایک ایک مرتبہ صیغہ خطاب کا بدلا ہے، اور یہ مذکر جمع مذکر کے لیے آ گیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے رسول کے اہل بیت، اور یاد رکھ لیں کہ لفظ اہل بیت بھی اس پورے مضمون میں جو 7 آیات پر مشتمل ہے پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے، نہ اس سے پہلے یوز ہوا ہے اس مقام پر اور نہ اس کے بعد۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 آ رہی ہے، پلٹ کے پھر ازواج مطہرات کے لیے خاص ہو گیا ہے خطاب، وَاذْكُرْنَ، اور تم اللہ کی آیتوں کو یاد کیا کرو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو آیت نمبر 34 میں پلٹ کے وہی انداز خطاب جو 28 سے 32 33 تک تھا وہ آ گیا پلٹ کر۔ درمیان میں فقط ایک جگہ یہ آیت آئی ہے جو آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جس میں خطاب کا صیغہ بدل گیا ہے، اس میں ایڈریس کیا ہے جمع مذکر کو، میلز کو خطاب کیا ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی ایک مرد یا 2 مرد بھی شامل ہو جائیں، مرد اور عورتیں جوائنٹلی شامل ہو جائیں، تو عربی میں جو صیغہ ہے وہ مذکر کا یوز کیا جاتا ہے، صیغہ میلز کے لیے مذکر کا یوز کیا جاتا ہے۔ اگر صرف خواتین ہوں تو صیغہ مؤنث کا، تانیث کا ہوتا ہے،
اور خالی مرد ہوں تو تب بھی صیغہ تذکیر کا ہوگا مذکر کا، اگر مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں تو تب بھی صیغہ مذکر کا ہوگا، مؤنث کا فیمیل کا صیغہ یوز نہیں ہوتا۔ تو جب میل کا صیغہ آ جائے تو اس کا اطلاق یا صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے یا مردوں اور عورتوں کے لیے جوائنٹلی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو آ گیا چینج ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم، جب یہ الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ مرد شامل ہو گئے اب اس مقام پر آ کر۔ تو پچھلا جتنا مضمون تھا اس میں مرد مخاطب نہیں تھے، اور ازواج مطہرات کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے کوئی اور مخاطب نہیں تھا۔ یہ سارا سبجیکٹ ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ تھا، انہی کو خطاب تھا، انہی کے لیے آیات کریمہ اتری، انہی کی شان میں ان کا نزول اور ورود ہوا، اور انہی کو مسلسل تمام آیتوں میں ایڈریس کیا جا رہا تھا۔ یہاں آ کے اسلوب بدلا، اس کا مطلب ہے یہاں کچھ اور افراد شامل ہو گئے جن میں مرد بھی ہیں، اور وہ پہلے خطاب میں بھی شامل نہیں تھے، اور اس آیت کے بعد خطاب نمبر 34 میں بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ پھر وَذْكُرْنَ، پھر ایکسکلوسیولی فیمیل کا خطاب آ گیا، مؤنث کا آ گیا، تو مرد پھر وہ نکل گئے۔ اب اس میں جو آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے گناہ کے میل سے اور شک اور ہر قسم کے نقص کی گرد سے پاک کر دے، ہر قسم کا شک، ہر قسم کا نقص، ہر قسم کی میل اس کو تم سے دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے، تمہیں کامل طہارت دے دے۔ یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے لیے خطاب میں کچھ صیغہ مذکر کا گیا، اور یہ کون شامل ہو گئے؟ یہ جو التفات ہے صیغے کا بدل جانا، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ خطاب جو مسلسل صرف ازواج مطہرات کے لیے چلا آ رہا تھا، اب جب خطاب اس مقام پر پہنچا تو اتنے حصے میں اللہ رب العزت نے کسی اور کو بھی شامل کر دیا۔ وہ کون شامل ہوئے؟ وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا گھرانہ شامل ہو گیا۔ تو بات اگر صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شامل ہونے تک ہوتی تو صیغہ بدستور مؤنث کا رہتا، مگر ان کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی شامل ہو گئے، ان کے ساتھ سیدنا امام حسین بھی شامل ہو گئے۔ سیدہ کائنات کا پورا گھرانہ، آپ کے شوہر، آپ کے دونوں شہزادے اور خود آپ، وہ جب شامل ہو گئی تو 3 مرد آ گئے، لہٰذا ان کے شامل ہونے سے وہ جو تسلسل تھا خطاب کا اور صیغہ خطاب کا، اس کو چینج کر دیا صرف اتنے حصے کے لیے جہاں اذہاب رجس اور تطہیر کا بیان تھا۔ یہ جو بیان تھا اتنا کہ اللہ تو فقط یہ چاہتا ہے، اور اللہ کا ارادہ محض یہ ہے کہ ہر قسم کے میل کو، شک کو، نقص کو، گناہ کے اثر کو کلیتاً تم سے دور کر دے، تمہیں اسے پاک کر دے۔ اور پھر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر دوبارہ يُطَهِّرَكُمْ آیا، اور تمہیں کامل طہارت سے اس طرح نواز دے کہ تم کلیتاً پاک ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ۔ یہ جو اتنا ٹکڑا ہے، اس میں سیدہ کائنات اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین علیہم السلام شامل ہو گئے۔